لیول 5 لیڈرشپس کے ڈفرینٹ ڈرائیورس میں جو کہ پاتھ وے ٹو گریٹنیس کو ڈیفائن کرتے ہیں، جس میں کہ ٹو ہیو دا رائٹ پیپل ود یو فرسٹ وین یو اسٹارٹ ود اینی کائنڈ آف دس جرنی ٹورڈز دا گریٹنیس فرام گڈ ٹو گریٹ. دیٹ از نمبر 1 ڈرائیور. نمبر 2 از دا اسٹاک ٹیل پیراڈاکس، جس میں کہ اپوزٹ کنٹراسٹ کو لے کر فیکٹس وتھ فیتھ کو کمبائن کر کے آپ نے اپنے لائن آف ایکشن کو ڈٹرمن کرنا ہے، اپنے آپ کو استقامت پہ استوار کرنا ہے. وہ نمبر 2 ڈرائیور ہے. نمبر 3 اس کا جو فیکٹر ہے، یہ ڈرائیور ہے، اس کو بلڈنگ اپ یا ٹو بلڈ اپ بریک تھرو فلائی ویل کے نام سے ہم جانتے ہیں. اب فلائی ویل میں بریک تھرو کب آتا ہے کہ جب ایک ہی طرح کی ایک خاص مومنٹ پر یا موومنٹ کے اوپر وہ چلتا جاتا ہے اور اس میں گریجولی وہ اسٹرینتھ، وہ فورس آ جاتی ہے اس موومنٹ میں کہ وہ اپنے ایکسل سے نکل کر پوری طاقت کے ساتھ وہ مومنٹم ڈیولپ کر جاتا ہے، جس کو کہ ہم بریک تھرو کے نام سے جانتے ہیں. وہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آتا ہے، ایک کنسسٹنسی آتی ہے اس کی اپروچ میں یا اس کی موومنٹ میں، تبھی وہ اس بریک تھرو کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ فلائی ویل کو یا کسی بھی اس طرح کی موومنٹ کو بار بار روکیں، ایک ہی سمت میں نہ چلنے دیں، تو اس میں وہ مومنٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. وہ اسپیڈ اپ، وہ اپنی ہی ایک ایکشن کی وجہ سے وہ جو فورس اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتی. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اگر ایک پتھر پر مستقل گرتا رہے اور ایک ایک قطرہ ہی کر کے گرتا رہے تو اس پتھر میں سے بھی ایک رستہ نکل آتا ہے، ایک سوراخ بن جاتا ہے. لیکن اگر بار بار اس کا رستہ تبدیل ہوتا جائے تو شاید وہ بالکل ویسٹیج میں جائے گا. وہ اسٹرینتھ جو کہ آپ کو اپنے ایکشنز میں تب حاصل ہوتی ہے، ایک بریک تھرو مومنٹم تب ڈیولپ ہوتا ہے جب اپنی کنسسٹنسی ہو آپ کی اپروچ میں اور آپ کو معلوم ہو کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، ویژن ہو، ایک مشن ہو، آپ کا فیتھ سسٹم اپنی جگہ پر ہو اور آپ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کرتے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں اس مشن پر، تو آپ میں وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، بہتر سے بہتر اور اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہوتے چلے جاتے ہیں. Good to great transformations, according to Jim Collins, do not happen in one big leap overnight. اور اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. تو ایک بڑے سے بہت بڑی چھلانگ لگانا یا اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ گریٹنیس یا انتہائی افیکٹونیس ایک بہت چھوٹے سے مختصر سے وقت میں آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. قدرت کا اصول ہے کہ دیر پا وہ چیز ہوتی ہے اور اثر اسی چیز میں ہوتا ہے جو گریجول آئے، سلولی آئے، ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہوئی آئے، کنسسٹنٹ ہو، جس کے اندر کنسسٹنسی ہو. جو بھی چیز بہت سپیڈ کے ساتھ آتی ہے یا بہت زیادہ وہ آپ سمجھیے کہ ایک دم سے ایک کسی بھی سمت سے داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا نتیجہ عمومی طور پہ تباہی ہوتا ہے اور وہ دیر پا نہیں ہوتی. دیر پا اور پازیٹیو جو کنسٹرکٹیو ایفیکٹ ہے وہ اس چیز میں ہے جو کنسسٹنٹ ہو، گریجول ہو اور جس کے اندر کی بہت پازیٹیوٹی ہو. وہ لیڈرز جو کہ گڈ ٹو گریٹ کے جرنی پہ جاتے ہیں اور اس پاتھ وے کو اختیار کرتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ تمام تر فیکٹرز ہوتے ہیں. It starts one moment at a time, gradually building up the momentum till there is a breakthrough. جبکہ mediocre organizations on the other hand کیا کرتی ہیں کہ جو good to great والی ہیں، greatness والی organizations ہیں، ان میں consistency ہے، ایک ایک کر کے سٹیپ وہ لے رہی ہیں اور اس میں وہ پائیداری اور زیادہ سے زیادہ لے کر آ رہی ہیں اور اس میں بہتری سے بہتری لے کر آتی چلی جاتی ہیں. میڈیوکر آرگنائزیشن میں 2 اینڈ 4 کرنے کی بہت زیادہ، کبھی بیک ورڈ جاتی ہیں، پھر ایک سٹیپ اٹھاتی ہیں، پھر آگے کو جاتی ہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے باندھتا ہوں، باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو ان آرگنائزیشنز میں جو میڈیوکر ہوتی ہیں ان میں وہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ثابت قدمی نہیں ہوتی اور وہ کریج نہیں ہوتی کہ جس کے مطابق کہ وہ اپنے فیصلوں پر ڈٹرمنڈ ہو کر کھڑی بھی ہوں اور ان کے کنسسٹنٹلی آگے لے کر چل بھی سکیں. اس لیے وہ بار بار اپنی آرگنائزیشنل چینجز میں مصروف رہتی ہیں. آج ایک کمیٹی بنا دی، کل کو اس کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا، تیسرے دن ایک نئی ایک چینج لے کر آ گئے. ری اسٹرکچرنگ اس میں ہوتی جاتی ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں پر بھی پہنچنے کے قابل نہیں ہوتی، ایک ہی دائرے میں بار بار گھومتی ہی رہتی ہیں اور کہیں پر نہیں آپ پہنچ پاتے. اگلا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم ہیج ہاگ کانسیپٹ کے نام سے جانتے ہیں. ہیج ہاگ یہ ایک ایسی اسٹوری ہے، ایک ایسی میتھ ہے جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیج ہاگ اور فاکس کا اگر مقابلہ کیا جائے تو فاکس بہت کننگ ہے، بہت وکٹ ہے، بہت سی اس میں کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور اگر اس کا ہیج ہاگ
کا کہیں فاکس سے سامنا ہو جائے تو بظاہر دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہیج ہاگ صرف اپنی ایک سکل کو بہتری کے ساتھ جانتا ہے کہ کب میں نے مشکل میں اپنے آپ کو ایک بال کی صورت میں کنورٹ کر لینا ہے، اور اس سکل میں اس نے اتنی اسٹرینتھ لے آئی ہے اپنے میں کہ وہ فاکس کا سامنا کرنے کے قابل ہوتا ہے. گویا کہ جو ایک سکل کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس میں پوری طرح سے اسٹرانگ ہوں.